بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی ڈراپ سین، جس کے راوی اور مصنف ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ، اور اس کو ان کے ساتھ تحریر کرنے میں ان کی مدد کی ہے حسام بٹ نے۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ وہ میری تائید کرتے ہوئے بولی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارے گھر میں اتنا بڑا واقعہ پیش آیا تھا اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی تھی۔ ایک لمحے کو کچھ سوچنے کے بعد وہ بولی، اس کی ایک ہی وجہ ہے۔ وہ بولی، وہ ڈرامہ عارض تھے، ہر کوئی ٹی وی پر نظر ٹکائے بیٹھا ہوگا۔ کم وقت یہ مقبول ڈرامے اپنے اندر اس قدر جاذبیت رکھتے ہیں کہ ناظرین کو کچھ ہوش نہیں رہتا۔ انہی اوقات میں ہونے والی مختلف قسم کی وارداتوں کے بارے میں اکثر و بیشتر سننے میں آتا ہے۔ اس کی بات میں خاصا وزن تھا۔ ایسے کئی واقعات میرے علم میں بھی تھے جب گھر کے تمام افراد کسی مقبول ترین ڈرامے میں محو رہے اور چور گھر کا صفایا کر کے چلتے بنے۔ اس مقبولیت اور محویت کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں کیبل اور ڈش اینٹینا وغیرہ کا کوئی وجود نہیں تھا۔ انڈور تفریحات میں مقامی ٹی وی ڈرامے سر فہرست تھے۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سوال کیا، بیگم عباسی، جب آپ اپنے ملازم کے ساتھ زیریں منزل پر آئیں تو آپ نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا، اتنا بول کر فرحت عباسی نے ایک لمحے کو توقف کیا، پھر بولنے لگی۔ عباسی اپنے بیڈ روم کے قالین پر چت پڑے تھے۔ ان کا لباس سینے اور پیٹ پر سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں نے پہلی نظر میں ہی اندازہ لگا لیا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا دیکھا؟ اس کے علاوہ عباسی کے بیڈ روم پر سیاہ بریف کیس پڑا ہوا تھا اور کمرے کی شمالی دیوار کے قریب ایک خطرناک ریوالور بھی دکھائی دے رہا تھا۔ بیڈ روم کا دروازہ کس رخ پر ہے؟ مغربی سمت میں، یعنی بیڈ کے بالکل سامنے۔ جی ہاں، بیڈ مشرقی دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا، اور آپ کے مقتول شوہر کی لاش بیڈ روم کے دروازے اور بیڈ کے درمیان پڑی ہوئی تھی؟ جی ہاں، ایسا ہی تھا۔ بیگم عباسی، مقتول کے بیڈ روم کی مشرقی دیوار کے ساتھ اس کا بیڈ لگا ہوا تھا۔ بیڈ روم کا داخلی دروازہ مغربی سمت دیوار میں ہے۔ آپ نے کمرے کی شمالی دیوار کے قریب آلہ قتل پڑا ہوا دیکھا تھا۔ آپ یہ بتائیں کہ بیڈ روم کی جنوبی سمت یعنی دیوار کی طرف کیا ہے؟ جنوبی دیوار کے ساتھ عباسی کی ضروری الماری اور سیف رکھا ہوا ہے۔ فرحت عباسی نے جواب دیا، یا پھر ملحقہ واش روم کا دروازہ ہے۔ بیگم عباسی، آپ اس بات کی تصدیق کر چکی ہیں کہ آپ کے مقتول شوہر کی لاش بیڈ اور دروازے کے درمیان پڑی تھی۔ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ لاش شمالی اور جنوبی دیواروں کے بیچ میں پڑی ہوئی تھی؟ وائی ناٹ، آف کورس، وہ کندھوں کو مخصوص جھٹکا دیتے ہوئے بولی۔ ایک ہی بات ہے وکیل صاحب، کانوں کو یوں پکڑیں یا یوں پکڑیں، سر ہمیشہ دونوں کانوں کے بیچ میں ہی رہے گا۔ اس کا مطلب ہوا مقتول کی لاش کمرے کے عین وسط میں پڑی ہوئی تھی۔ سرٹنلی، اس نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ واضح رہے کہ مسز فرحت عباسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ تھوڑی دیر پہلے گواہ فدا حسین سے کس قسم کے سوال و جوابات ہو چکے تھے۔ عدالت کے کمرے میں ایک وقت میں صرف ایک گواہ پر ہی جرح کی جاتی ہے تاکہ اس جرح سے دوسرے گواہ یا گواہان کی شہادت متاثر نہ ہو۔ میں نے بیگم فرحت عباسی سے استفسار کیا، بیگم عباسی، آپ نے پولیس اور عدالت کو بیان دیا ہے کہ جب آپ بالائی منزل سے نیچے اتریں تو اس کی تھوڑی دیر بعد ہی آپ کی دوا ساز کمپنی کا مینیجر جمیل قریشی آپ کے بنگلے پر آ گیا تھا۔ اس کی آمد غیر متوقع تھی یا یہ معمول کام کا حصہ تھا؟ جواب دینے سے پہلے اس نے سوچا، پھر کہا، میں آپ کے سوال کو سمجھ نہیں سکی ہوں۔ میں نے کہا، میں نے ایسی مشکل بات کون سی پوچھ لی ہے؟ وہ جز بز نظر آنے لگی۔ میں نے وضاحت آمیز لہجے میں کہا، میرا مطلب یہ تھا کہ جمیل قریشی صاحب کسی طے شدہ پروگرام کے تحت آئے تھے یا ایسے ہی آ گئے تھے؟ اس سوال کا صحیح جواب تو آپ کو جمیل صاحب ہی دیں گے، فرحت عباسی نے کہا۔ میں نہیں جانتی کہ انہیں عباسی نے خاص طور پر بلایا تھا یا وہ اپنے کسی کام سے آئے تھے۔ ویسے وہ اکثر ہمارے بنگلے پر آتے رہتے ہیں۔
اس اکثر سے آپ کی مراد گزشتہ 6-7 ماہ سے ہے؟ ہاں، آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ قدرے کم آپ کے بنگلے پر آیا کرتے تھے؟ جی ہاں، آپ کا اندازہ درست ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے سوال کیا، اور اس کی وجہ آپ کے مقتول شوہر کی بیماری تھی؟ اس نے اسبات میں جواب دیا اور بتایا، جب سے عباسی کا فیکٹری جانا چھوٹا تھا، ضروری کام کے لیے جنرل مینیجر کو اکثر و بیشتر گھر پر ہی آنا پڑتا تھا۔ میں نے کہا، آپ کے مقتول شوہر نے تو گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا؟ جی ہاں، وہ اپنے بیڈ روم تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ بیڈ روم تک یا صرف بیڈ تک؟ ایک ہی بات ہے، وہ دزدیدہ نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے اپنی جیب میں سے انجیکشن کا ایک خالی پیکٹ نکال کر اسے دکھایا اور پوچھا، کیا آپ کے مقتول شوہر کو دیگر ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ یہ انجیکشن بھی باقاعدہ دیا جاتا تھا؟ غوری صاحب کی فراہم کردہ معلومات بہت مفید ثابت ہو رہی تھیں۔ اس نے ہائیڈروجن کے خالی پیکٹ کو دیکھ کر سر کو اسباتی جنبش دی اور کہا، جی ہاں، دیگر ادویات کے ساتھ یہ انجیکشن بھی ان کے علاج میں شامل تھا۔ بیگم عباسی، میں نے مقتول فرید عباسی کی بیوہ کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا، وقوعہ کے روز پولیس کو اطلاع کس نے دی تھی؟ اس نے جواب دیا، جمیل قریشی نے۔ میں نے مزید 2-4 ادھر ادھر کے غیر متعلقہ سوالات کے بعد اپنی جرح کا سلسلہ موقوف کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 1 ماہ بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے التجائیہ لہجے میں کہا، جناب اعلیٰ، میں آئندہ پیشی پر استغاثہ کے گواہ جمیل قریشی اور انکوائری آفیسر سب انسپکٹر نواز نیازی سے نہایت ہی اہم سوالات کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا وکیل استغاثہ کو ہدایت کی جائے کہ وہ مذکورہ گواہان کو ہر صورت عدالت میں پیش کریں۔ جج نے میری درخواست کے مطابق وکیل مخالف کو تاکید کر دی۔ میری آج کی کارکردگی نے نوازش علی کو خاصا متاثر کیا تھا۔ اب وہ خاصا پر امید نظر آنے لگا تھا۔ ہم سب ایک ساتھ چلتے ہوئے پارکنگ ایریا میں آئے۔ رخصت سے پہلے غوری صاحب نے کہا، بیگ صاحب، آپ نے تو گواہ فدا حسین کو نچوڑ کر رکھ دیا۔ میں جھوٹے گواہوں کو اسی طرح نچوڑتا ہوں غوری صاحب۔ میں نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، اگر میل اندر رہ جائے تو مختلف بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ غوری صاحب نے کہا، آپ کے لہجے کی مضبوطی سے ظاہر ہوتا ہے کہ کیس پر آپ کی گرفت خاصی جاندار ہے، نہ صرف کیس پر بلکہ استغاثہ کے گواہان پر بھی۔ نوازش علی نے سراہنے والے انداز میں کہا، میں نے کہا، میں اس کیس کے بارے میں خاصا پر امید ہوں، انشاءاللہ بہت جلد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ سب آپ کی انتھک محنت کا ثمر ہے بیگ صاحب، غوری صاحب بولے۔ میں نے کہا، اور اس محنت میں آپ کا تعاون بھی شامل حال ہے۔ میرا خیال ہے بیگ صاحب، اب آپ کو میری ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ بولے، جب آپ یاد کریں گے میں حاضر ہو جاؤں گا۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں باقاعدہ ہر پیشی پر عدالت نہیں آ سکوں گا، آپ تو میری مصروفیت سے واقف ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو انتہائی ناگزیر موقع پر یاد کیا جائے گا، میں نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ نوازش علی غوری صاحب کے ساتھ ہی چلا گیا۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے دفتر کی جانب روانہ ہو گیا۔ وکیل مخالف نے میری خواہش کی ادھوری تکمیل کی تھی۔ آئندہ پیشی پر انکوائری آفیسر نواز نیازی تو موجود تھا، مگر جنرل مینیجر جمیل قریشی ندارد تھا۔ اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آج سرکاری وکیل مقتول کے دونوں بچوں کو بھی گواہی کے لیے لے آیا تھا۔ جج نے کرسی انصاف سنبھالی تو عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ استغاثہ کی جانب سے سب سے پہلے آج مقتول کے بچوں 13 سالہ نازش اور 10 سالہ عدیل کو باری باری گواہی کے لیے پیش کیا گیا۔ دونوں کے بیانات میں ایسی کوئی خاص بات موجود نہیں تھی جسے احاطہ تحریر میں لانا ضروری ہو، اس لیے میں ان کے بیانات اور ان پر ہونے والی ہلکی پھلکی جرح کا ذکر گول کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں تاکہ سسپینس ڈائجسٹ کے قیمتی صفحات کو باحسن طریق سے استعمال میں لایا جائے۔ ان دونوں بچوں سے میں نے باری باری ایک ہی اہم سوال پوچھا تھا اور ان کا جواب بھی یکساں تھا، یعنی ان کے ڈیڈی مقتول فرید عباسی جب سے بیمار پڑے تھے اس وقت سے انہوں نے بالائی منزل پر آنا جانا چھوڑ دیا تھا اور وہ ہر وقت زیریں منزل پر واقع اپنے بیڈ روم میں ہی رہتے تھے۔ انکوائری آفیسر نواز نیازی ایک صحت مند اور توانا شخص تھا۔ اس نے خاصی فربا مونچھیں پال رکھی تھیں جو اس کے سرخ و سفید چہرے پر بڑی شاندار دکھائی دیتی تھیں۔ اس کی عمر کم و بیش 32 سال رہی ہوگی۔
وہ گواہی دینے کے لیے کٹہرے میں آیا۔ اس کا بیان بصورت چلان پہلے ہی عدالت میں داخل کیا جا چکا تھا۔ میں جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد جرح کے لیے آگے بڑھا۔ انکوائری آفیسر صاحب، میں نے جرح کا آغاز کرتے ہوئے کہا، کیا میں تفتیشی آفیسر بھی کہہ سکتا ہوں؟ وہ مسکرایا اور بولا، وکیل صاحب، آپ مجھے انکوائری آفیسر کہیں یا تفتیشی آفیسر، IO کہیں یا سب انسپیکٹر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ویسے آپ چاہیں تو مجھے میرے نام سے بھی مخاطب کر سکتے ہیں، آپ کو میرا نام تو معلوم ہی ہوگا۔ نواز نیازی۔ بالکل درست۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ میں نے پوچھا، نیازی صاحب، کیا جائے واردات پر ضابطے کی کارروائی آپ ہی نے کی تھی؟ جی ہاں۔ میں نے پوچھا، مشیر نامہ تیار کرتے وقت آپ نے موقع واردات یعنی مقتول کے بیڈ روم کی ایک ایک چیز کا خاص طور پر خیال رکھا ہوگا؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے جناب۔ وہ عام سے لہجے میں بولا، یہ سب تو تمہارے فرائض کا حصہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا، نیازی صاحب، آپ کے تیار کردہ وقوعہ کے نقشے کے مطابق مقتول فرید عباسی کی لاش اس کے بیڈ روم کے عین وسط میں پائی گئی تھی، کیا واقعی ایسا ہی تھا؟ حقیقت یہی ہے۔ اور نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس مقتول کے بیڈ پر موجود تھا؟ بالکل جناب۔ مذکورہ بیڈ کمرے کے مشرقی دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ یہ بھی صحیح ہے، اس نے جواب دیا۔ میں آہستہ آہستہ عام سے سوالات پوچھ کر اسے خاص الخاص سوالات کی طرف لا رہا تھا۔ میں نے استفسار کیا، نیازی صاحب، کیا یہ بھی صحیح ہے کہ آلہ قتل یعنی 32 بور کا دیسی ساخت ریوالور آپ کو بیڈ روم کی شمالی دیوار کے پاس پڑا ہوا ملا تھا؟ میں نے وقوعہ کے نقشے میں یہی درج کیا تھا۔ میں نے کہا، آپ نے وقوعہ کے نقشے میں یہ بھی درج کیا ہے کہ جب آپ موقع واردات پر پہنچے تو مقتول اپنے بیڈ روم کے عین وسط میں چت پڑا ہوا تھا اور زندگی کی قید سے آزاد ہو چکا تھا۔ آپ یہ سوال پہلے بھی کر چکے ہیں۔ وہ جز بز ہو کر بولا، اور میں اس سوال کا جواب بھی دے چکا ہوں، یعنی آپ کا جواب اب بھی وہی ہے جو آپ پہلے دے چکے ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے کہا، اور جیسا کہ آپ مشیر نامے میں تحریر کر چکے ہیں، سانچ کو آنچ نہیں۔ وہ پر اعتماد لہجے میں بولا، آپ 1000 مرتبہ بھی پوچھیں گے تو میں یہی جواب دوں گا، اور وہ اس لیے کہ یہی حقیقت ہے۔ میں نے سوالات کا زاویہ تھوڑا سا تبدیل کر دیا اور پوچھا، IO صاحب، آپ نے اپنے پیش کردہ چلان میں میرے موکل پر جو دفعات عائد کی ہیں، آپ کو ان کے اطلاق کا یقین ہے؟ جناب، اتنا قانون تو ہم نے بھی پڑھ رکھا ہے۔ اس کے لہجے میں ناگواری شامل تھی۔ میں نے پوچھا، آپ نے دفعہ 448 کس سلسلے میں عائد کی ہے؟ اس کی طرف سے جواب آیا، مداخلت بے جا بخانہ۔ اور دفعہ 302؟ جناب، یہ تو ایسی دفعہ ہے جو سب سے زیادہ مشہور ہے۔ وہ بیزار کن لہجے میں بولا، بچہ جانتا ہے کہ یہ دفعہ قتل عمد کے سلسلے میں لگائی جاتی ہے۔ دفعہ 382 کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، یہ دفعہ سرقہ کے ارتکاب کے دوران میں ضرر پہنچانے یا ہلاک کرنے کی غرض سے اپنے پاس آتشیں اسلحہ رکھنے کے ضمن میں لگائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، ایک شخص حامد دوسرے شخص ماجد کے قبضے میں موجود مال کے سرقہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس سرقہ کا ارتکاب کرتے وقت حامد نے اپنے کپڑوں کے نیچے ایک بھرا ہوا پستول یا ریوالور یا کوئی بھی آتشی اسلحہ اس غرض سے چھپا رکھا ہے کہ اگر ماجد سرقہ کے دوران میں مزاحمت کرے اور ضرر پہنچائے یا ہلاک کرے تو اس صورت میں حامد نے دفعہ 1382 میں تعریف شدہ جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ واقعی آپ نے قانون پڑھ رکھا ہے۔ میں نے ایسے ظاہر کیا جیسے میں اس کی معلومات سے کافی متاثر ہوا ہوں۔ در حقیقت میرے ان سوالات کا مقصد کچھ اور ہی تھا۔ میں ایک غیر محسوس طریقے سے تفتیشی افسر کو اپنی جرح کی کسوٹی پر گھس رہا تھا۔ اہم سوال تو میں بعد میں اچانک پوچھنے والا تھا۔ میں نے اپنا کھیل جاری رکھتے ہوئے پوچھا، نیازی صاحب، اب لگے ہاتھ ذرا یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے میرے موکل پر دفعہ 379 کس خوشی میں عائد کی ہے؟ ہمیں کسی پر خواہ مخواہ دفعات عائد کرنے کی خوشی نہیں ہوتی جناب، اس نے ناراض لہجے میں جواب دیا، اور آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں نے ملزم پر دفعہ 379 سرقہ از خانہ آباد کے سلسلے میں عائد کی ہے۔ سرقہ کی تعریف کریں گے جناب؟ وہ جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولا، سرقہ چوری کو کہتے ہیں، اور مال مسروقہ وہ چیز مال مسروقہ کہلائے گی جو کوئی چور چوری کر کے لے جاتا ہے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر رکھ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر، اس عدالت میں زیر سماعت کیس میں نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس مال مسروقہ کہلائے گا۔ جی ہاں، یہ مال مسروقہ ہی کہلائے گا۔
میں نے پوچھا کیا آپ معزز عدالت کو یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ پولیس مال مسروقہ کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے؟ پولیس فوری طور پر مال مسروقہ پر قبضہ کر لیتی ہے، تفتیشی افسر نواز نیازی نے کہا، اور بوقت ضرورت بطور ثبوت اسے عدالت میں پیش کرتی ہے۔ آپ نے بھی ایسا ہی کیا تھا، اس میں کیا شک ہے؟ کوئی شک نہیں ہے، میں نے کہا۔ پھر سوالات کا رخ تبدیل کرتے ہوئے پوچھا، نیازی صاحب، آلہ قتل کی ملکیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آلہ قتل ایک غیر قانونی بغیر لائسنس کا ہتھیار ہے، اس نے جواب دیا، اور یہ ملزم ہی کی ملکیت ہے۔ کیا ملزم نے اس کی ملکیت کا اقبال کیا ہے؟ تفتیش کے دوران میں تو اس نے قبول کر لیا تھا، لیکن بعد میں وہ اپنے بیان سے منحرف ہو گیا۔ میں نے کہا، تفتیش کے دوران میں تو بزور تشدد کچھ بھی منوایا جا سکتا ہے، ہم نے ملزم پر کوئی تشدد نہیں کیا، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول کے جسم میں داخل ہونے والی تینوں گولیاں اسی ریوالور سے چلائی گئی تھیں جو بحیثیت اعلیٰ قتل آپ کے قبضے میں آیا تھا۔ کیا آپ نے یہ تصدیق کرنے کی زحمت کی تھی کہ آیا واقعی وہ ریوالور ملزم نے ہی چلایا تھا؟ جی ہاں، ہم نے ملزم کے فنگر پرنٹس کا موازنہ ان نشانات سے کیا تھا جو ریوالور کے دستے اور ٹریگر پر پائے گئے تھے۔ اپنی بات ختم کر کے انکوائری آفیسر فاتحانہ انداز میں میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ نے ملزم کے ہاتھوں کا پیرافن ٹیسٹ بھی کیا تھا؟ پیرافن ایک سیر شدہ ہائیڈرو کاربن ہے جو پیٹرول کو صاف کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بے بو، بے رنگ اور چکنے مادے کی شکل میں ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص آتشی ہتھیار استعمال کرتا ہے تو بارود کے ذرات اس کے ہاتھ یا ہاتھوں پر چپک جاتے ہیں، جنہیں پیرافن ٹیسٹ کے ذریعے بخوبی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تفتیشی افسر کا جواب میرے حسب توقع تھا۔ ہم نے پیرافن ٹیسٹ کروانا ضروری نہیں سمجھا، جبکہ یہ بہت ضروری تھا۔ جناب، کمال کرتے ہیں آپ بھی، وہ تعجب خیز لہجے میں بولا۔ آلہ قتل پر ملزم کی انگلیوں کے نشانات مل گئے تھے، پھر پیرافن ٹیسٹ کی کیا ضرورت تھی؟ نیز یہ کہ ملزم موقع پر گرفتار ہو گیا تھا، اس کے بعد تو کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی۔ میں نے کہا، بعض اوقات آنکھوں دیکھی حقیقت بھی بعد ازاں غلط ثابت ہو جاتی ہے، اور جہاں تک فنگر پرنٹس کا تعلق ہے ان میں بھی دھوکہ ہو سکتا ہے۔ جناب، امریکہ جیسے ملک میں بھی فنگر پرنٹس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ وہ اپنی معلومات سے مجھے مروب کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ دنیا میں کسی شخص کا فنگر پرنٹ کسی دوسرے سے نہیں ملتا۔ میں نے فنگر پرنٹس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا۔ پھر آپ کس دھوکے کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، فنگر پرنٹس رپورٹ میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ ریوالور کے دستے اور بریف کیس کے ہینڈل پر ایک ہی شخص کی انگلیوں کے نشانات پائے گئے تھے، اور وہ نشانات ملزم کی انگلیوں کے تھے۔ تفتیشی افسر قطع کلامی کرتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، اور یہی ہونا نہیں چاہیے تھا؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ریوالور کے دستے اور بریف کیس کے ہینڈل پر کسی ایک ہی شخص کی انگلیوں کے نشانات نہیں ملنا چاہیے تھے؟ پھر؟ اس نے تیز لہجے میں سوال کیا۔ پھر یہ کہ ان دونوں مقامات پر دو مختلف اشخاص کی انگلیوں کے نشانات ملنا چاہیے تھے، یا پھر کسی ایک ہی ایسے شخص کی انگلیوں کے نشانات ملنے چاہیے جو اس کیس کا ملزم اور میرا موکل آصف علی نہیں ہوتا۔ آپ عجیب الجھی باتیں کرتے ہیں، تفتیشی افسر نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ وکیل سرکار کو فوری طور پر مداخلت کا موقع مل گیا۔ اس نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، میں نے تو پہلے ہی عرض کیا تھا کہ میرے فاضل دوست معاملات کو الجھانے کے ماہر ہیں۔ اب ایک نمونہ آپ کے سامنے ہے۔ آلہ قتل اور مسروقہ بریف کیس پر ملزم کی انگلیوں کے نشانات کی تصدیق ہو چکی ہے، لیکن پتہ نہیں وکیل صفائی اب کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سچ عدالت کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے، اس سچ میں جھوٹ کی آمیزش کی گئی ہے، میں نے تیز لہجے میں کہا، بلکہ در حقیقت جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ کیا آپ اپنی بات کو ثابت کر سکتے ہیں؟ جج میری جانب متوجہ ہو گیا۔ میں نے کہا، بالکل جناب، میں اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے اپنے پاس مضبوط دلائل رکھتا ہوں۔ جج نے مجھے وہ دلائل پیش کرنے کی ہدایت کی۔ میں نے کہا، یور آنر، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول فرید عباسی کی موت دل میں لگنے والی گولی سے واقع ہوئی تھی۔ مذکورہ گولی دیگر دو گولیوں کے ساتھ جس روانیائی تجزیے سے یہ بات سامنے آئی ہے
کہ وہ وہی ریوالور تھا جو پولیس کو موقع واردات سے ملا تھا۔ مذکورہ ریوالور اور مسروقہ بریف کیس کے ہینڈل پر میرے موکل کی انگلیوں کے نشانات پائے گئے ہیں۔ میں نے ذرا سا توقف کیا، پھر سلسلہ وکالت کو جاری رکھتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، اگر تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیا جائے کہ میرا موکل ہی قاتل ہے تو پھر اس کی انگلیوں کے نشانات صرف ریوالور پر ملنا چاہیے تھے اور بریف کیس کا ہینڈل؟ جج نے سوال کیا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، بریف کیس کے ہینڈل پر استغاثہ کے گواہ اور مقتول کے گھریلو ملازم فدا حسین کی انگلیوں کے نشانات پائے جانا چاہیے تھے۔ وہ کیسے؟ میں نے وضاحت آمیز لہجے میں کہا، جناب اعلیٰ، گواہ فدا حسین نے میرے ایک سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ ملزم کو بے ہوش کرنے کے بعد جب اس نے اس کے جسم کے مختلف حصوں پر ٹھوکریں برسائیں تو بریف کیس ملزم کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ ملزم کو ایک خالی بیڈ روم میں بند کرنے کے بعد جب وہ گواہ اس سانحے کی اطلاع دینے بالائی منزل کی جانب روانہ ہونے لگا تو اس نے بریف کیس کو راہداری سے اٹھا کر مقتول کے بیڈ روم میں عین اس کے بیڈ کے اوپر رکھ دیا تھا۔ میں نے جب گواہ سے سوال کیا کہ اس نے بریف کیس کو کس طرح مقتول کی خوابگاہ میں پہنچایا تھا تو اس کا جواب بڑا واضح تھا، میں نے اسے ہینڈل سے پکڑا تھا۔ جناب اعلیٰ، گواہ کے یہ الفاظ، میں نے اسے ہینڈل سے پکڑا تھا، عدالت کے ریکارڈ پر موجود ہیں اور ایک کھلی حقیقت کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ پھر میں نے باری باری وکیل استغاثہ اور تفتیشی آفیسر کی جانب دیکھتے ہوئے ان دونوں سے سوال کیا۔ بریف کیس کے ہینڈل کو سب سے آخر میں چھونے والا گواہ فدا حسین کا ہاتھ تھا۔ ہاں، یہ تو ممکن تھا کہ فدا حسین کی انگلیوں کے نشانات ملزم کی انگلیوں کے نشانات پر اوور لیپ ہو جاتے، لیکن یہ کسی بھی طور ممکن نہیں تھا کہ بریف کیس کے ہینڈل پر فدا حسین کی انگلیوں کے نشانات ہی نہ بنتے۔ آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ ممکن ہے گواہ نے گلوز وغیرہ پہن رکھے ہوں، تفتیشی افسر نے کمزور جواز پیش کیا۔ وکیل استغاثہ نے اس کی مدد کرنا چاہی۔ ان دنوں خاصا سرد موسم تھا۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، لگتا ہے جب آپ عدالت میں آتے ہیں تو اپنا دماغ کہیں اور چھوڑ آتے ہیں، یا پھر آپ کی سماعت کمزور ہو چکی ہے۔ ایک لمحے کے توقف میں نے اضافہ کیا، اگر آپ حضرات نے پوری توجہ سے عدالتی کارروائی کو سنا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ گواہ فدا حسین نے میرے ایک سوال کے جواب میں بڑے واضح الفاظ میں بتایا تھا کہ جب اس نے بریف کیس کو ہینڈل سے پکڑ کر مقتول کے بیڈ روم میں پہنچایا اس وقت وہ ننگے ہاتھ تھا۔ پھر میں نے جج کی جانب مڑتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، عدالت کے ریکارڈ پر گواہ کا کہا ہوا ایک ایک لفظ موجود ہے اور گواہ نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد کہا تھا۔ میرے موقف کی تصدیق کے لیے عدالت کی اب تک کارروائی کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ That's all, Your Honor۔ جج کافی دیر تک اپنے سامنے پھیلے ہوئے کاغذات کو الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا۔ شاید وہ میرے پیش کردہ دلائل کی تصدیق کر رہا تھا۔ وہ اثباتی انداز میں وقفے سے سر کو ہلاتا بھی جا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے مطمئن انداز میں سر اٹھایا اور سوالیہ نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھتے ہوئے بولا، وکیل صاحب، بیگ صاحب کے موقف کی تصدیق ہو گئی ہے، اب آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وکیل استغاثہ نے جواب دینے سے پہلے تفتیشی افسر کی جانب دیکھا اور بغلیں جھانک کر رہ گیا۔ میں نے اس زرعی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، میرے فاضل دوست اس سوال کا کیا جواب دیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ میرے موکل کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پھانسا گیا ہے۔ اس نے فرید عباسی کو قتل کیا ہے اور نہ ہی کسی بریف کیس کو چرانے کی کوشش کی ہے، بلکہ وہ تو ایک نیکی کر کے عذاب میں پھنس گیا ہے۔ اس کی تفصیلات معزز عدالت کے علم میں ملزم کے بیان کی صورت لائی جا چکی ہیں۔ میں ایک بار پھر استدعا کرتا ہوں کہ میرے موکل کی درخواست ضمانت منظور کی جائے اور پولیس کو تاکید کی جائے کہ وہ حقائق کو سامنے لانے کی کوشش کرے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ کا آخری گواہ اور مقتول کی دوا ساز کمپنی کا جنرل مینیجر جمیل قریشی گزشتہ پیشی کی طرح پھر غائب تھا۔ وکیل استغاثہ نے اس کی جانب سے میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کر دیا تھا۔ جج نے میری رضامندی کے بعد میرے موکل پر جراح کی اجازت دے دی۔ وکیل استغاثہ خاصی دیر تک گھما پھرا کر ملزم آصف علی سے سوالات کرتا رہا۔ کبھی اس کا لہجہ سخت ہو جاتا تو کبھی تلخ۔ در حقیقت وہ اپنی خفت مٹا رہا تھا۔ میں نے بھری عدالت میں اسے جس بری طرح ناک آؤٹ کیا تھا
وہ اس شکست کو فراموش نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے موکل نے جج کے روبرو جو بیان دیا تھا اس میں وہی سب باتیں تھیں جو وہ پہلے ہی مجھے بتا چکا تھا۔ وہ چونکہ سچا تھا اور سچ کو یاد نہیں کرنا پڑتا، اس لیے وہ وکیل مخالف کی جرح سے ذرا نہ گھبرایا اور اس کے سوال کا بڑا تسلی بخش جواب دیتا رہا۔ نتیجے کے طور پر وکیل استغاثہ اسے ہراساں کرنے میں ناکامیاب رہا۔ ہم عدالت سے باہر آئے تو میں نے محسوس کیا کہ سب انسپکٹر نواز نیازی مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ میں نے دانستہ اپنے قدم سست کر دیے۔ تاثر یہی دیا جیسے میں نوازش علی سے باتیں کرتے ہوئے سست روی سے چل رہا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ سب انسپکٹر میرے قریب آ کر بولا، بیگ صاحب، گزشتہ پیشی پر آپ نے بڑی زبردست جرح کی تھی۔ میں نے کہا، میں اسے اپنی تعریف سمجھوں یا… میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ جلدی سے بولا، یہ صد کے صد تعریف ہے جناب، وہ بھی اپنے حریف کے منہ سے۔ حریف کے منہ سے تعریفی کلمات ہی تو کمال کی بات ہوتی ہے جناب۔ میں نے کہا، میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، آپ کی کارکردگی نے واقعی مجھے متاثر کیا ہے۔ آپ کی جرح نے حقیقی معنوں میں مجھے بوکھلا دیا تھا۔ ویسے ایک بات کہوں، اگر برا نہ مانے تو؟ بھائی، آپ نے اب اتنی تعریف کر دی ہے کہ برا ماننے والی بات پر بھی مسکرانا پڑے گا، میں نے خوش دلی سے کہا۔ وہ بولا، آپ غلط پروفیشن پر چلے گئے ہیں۔ تو کیا مجھے گنڈیریوں کا ٹھیلا لگانا چاہیے تھا؟ میں نے مزاح کے رنگ میں کہا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا جناب۔ پھر کیا مطلب تھا میرے خیر خواہ صاحب کا؟ تفتیشی افسر نواز نیازی نے کہا، آپ کو ہمارے محکمے میں ہونا چاہیے تھا۔ آپ دوسروں کو نروس کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ میں نے کہا، واہ بھائی، یہ خوب کہی آپ نے۔ اب وہ بات بھی بتا دیں جس کے لیے آپ نے یہ لمبی چوڑی تمہید باندھی ہے۔ آپ میری نیت پر شک کر رہے ہیں۔ وہ روٹھے ہوئے لہجے میں بولا، سچ ہے وکیل حضرات پولیس والوں پر کبھی بھروسہ نہیں کرتے۔ میں نے کہا، آپ اس روایت کو غلط ثابت کر دیں، یہ تقریباً ناممکن ہے۔ پھر تو مجبوری ہے، میں نے کہا اور قدم آگے بڑھا دیے۔ وہ جلدی سے بولا، بیگ صاحب، آپ کی جرح سے میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ آپ کو کسی اور شخص پر قاتل ہونے کا شبہ ہے۔ بھائی، آپ شبے کی بات کرتے ہیں؟ میں نے اسے گھورا۔ میں تو یقین کامل رکھتا ہوں کہ میرا موکل بے گناہ ہے۔ فرید عباسی کو کسی اور نے قتل کیا ہے۔ آصف علی کو تو محض قربانی کے بکرے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ آپ کی نظر میں قاتل کون ہو سکتا ہے؟ قاتل پر نظر رکھنا آپ کا کام ہے سب انسپکٹر صاحب، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ اور ہاں، میں مخالف پارٹی سے زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ بعض اوقات ہنسی مذاق میں بھی کام کی کوئی بات منہ سے نکل جاتی ہے۔ وہ خاصا مایوس نظر آنے لگا۔ میں اس کی مایوسی کی پرواہ کیے بغیر اپنے موکل کے والد نوازش علی کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں کے کٹہرے میں استغاثہ کا آخری گواہ جنرل مینیجر آف عباسی لیبارٹریز کھڑا تھا۔ وہ اپنا طوفانی بیان قلم بند کروا چکا تھا تو وکیل استغاثہ جرح کے لیے آگے بڑھا۔ جمیل قریشی کے بیان میں زیادہ تر باتیں غیر متعلق اور رسمی سی تھیں۔ وکیل استغاثہ نے سوال کیا، جمیل صاحب، وقوعہ کے روز جب آپ اپنے باس کے گھر پہنچے تو آپ نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ گھر کے تمام افراد زیریں منزل پر عباسی صاحب کے بیڈ روم میں جمع ہیں۔ جمیل قریشی نے جواب دیا۔ وہ وہاں کیوں جمع تھے؟ جمیل قریشی نے جواب دیا، گھریلو ملازم فدا حسین کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ عباسی صاحب کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ ظاہری سی بات ہے، میں نے فوری طور پر اس صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے پولیس کو فون کر دیا اور پولیس نے آ کر ملزم کو گرفتار کر لیا۔ جی ہاں، ایسا ہی ہوا تھا۔ وکیل استغاثہ نے اسی نوعیت کے 2-4 سوالات اور پوچھے، پھر اپنے لیے مخصوص سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا، گویا اس نے اپنی جرح کے فرائض پورے کر دیے تھے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر جمیل قریشی والے کٹہرے کے پاس آیا، پھر جج کی اجازت سے جرح کا آغاز کیا۔ میں نے دوستانہ اور ہمدردانہ لہجے میں جمیل قریشی سے استفسار کیا، جمیل قریشی صاحب، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا کرم ہے۔ کیا ہو گیا تھا؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں نے وضاحت آمیز لہجے میں کہا، میرا مطلب ہے آپ کی طبیعت کو کیا ہو گیا تھا؟ کیا میں آپ کے اس سوال کا جواب دینے کا پابند ہوں؟ بالکل نہیں جناب، میں نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ گزشتہ پیشی پر آپ کی جانب سے بیماری کا سرٹیفکیٹ داخل کیا گیا تھا۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں نے آپ کی خیریت دریافت کر لی۔ آپ کو اس مزاج پرسی پر کوئی اعتراض ہو تو بھلے میرے سوال کا جواب نہ دیں۔
آپ مسلمان ہیں نا؟ وہ جلدی سے بولا الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ پھر قدرے نرم لہجے میں بتایا کہ اسے دل کی کچھ تکلیف ہو گئی تھی۔ میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے سوال کیا، جمیل قریشی صاحب، کیا میں سہولت اور آسانی کے لیے آپ کو صرف قریشی صاحب کہہ سکتا ہوں؟ بسد شوق وہ زیر لب مسکرایا۔ میں نے کہا قریشی صاحب، عباسی لیبارٹریز میں کام کرتے ہوئے آپ کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا، کم و بیش 8 سال۔ میں نے پوچھا مذکورہ دوا ساز کمپنی کے بارے میں کچھ بتائیں۔ اس نے بتایا عباسی لیبارٹریز کی فیکٹری سائٹ کے علاقے میں واقع ہے۔